وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار، مدبر، مشکل کشا، حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، برخطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز معتبر خواتین، یہ اللہ کا احسان اور فضل اور کرم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس زمین پر بسنے والے 2000 سے زیادہ باطل مذاہبوں میں سے بچا کر ایمان جیسی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے رب کی ربوبیت، رسول کی رسالت اور فکر آخرت کے لیے ایک کتاب کلام اللہ قرآن مجید عنایت فرمائی۔ اللہ کا کروڑ کروڑ مرتبہ احسان ہے کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہمیں عنایت فرمایا۔ عزیزان محترم، اسلام میں جمعے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے مقرر فرمایا اور اتوار کا دن عیسائیوں کے لیے مقرر فرمایا، اور اللہ نے میری امت کے لیے جمعے کے دن کو مقرر فرمایا۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، برکت ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے کہا کہ آج جمعے کے دن ایک گھڑی، ایک ساعت، ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس میں بندہ، عورت یا مرد، پڑھے لکھے ان پڑھ، جو بھی دعا مانگیں گے اللہ ان کی مغفرت کر دے گا۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جمعے کا دن ہر شخص کی ایمانی حرارت بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ہر شخص جو 5 وقت کا نمازی نہ ہو، لیکن جمعے کے دن دیکھنے میں آتا ہے کہ غسل لے کر، اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر جلدی جلدی اللہ کے گھر کی طرف آنے کی جستجو اور کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ عزیزان محترم، یہ ہمارے لیے ایک ریویو میٹنگ کہی جاتی ہے، جو پچھلے جمعے سے لے کر آج کے جمعے تک کیا ہم نے کام انجام دیے ہیں، کتنا ہم نے اللہ کو راضی کیا ہے، کتنا ہم اللہ کے ناراض بنے ہیں، کون کون سے امور ہیں اسلام کے جس کو میں نے اور آپ نے انجام دیے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں پر ایک ذمہ داری عائد کی جاتی ہے کہ گزشتہ جمعے سے یہ جمعے تک ہم نے کیا کیا ہے۔ غلطیاں ہوئی، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اچھائیاں ہوئیں تو اللہ سے قربت کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اور پھر اسلام یہ بتاتا ہے، جمعے کا خطبہ یہ سکھاتا ہے، نبی کی سنت یہ بتاتی ہے کہ آج جمعے کے دن سے آنے والے جمعے تک کیا پروگرام مسلمانوں کو دیا جائے، مسلمان کیا پروگرام لے، کس طریقے سے اپنے آپ کو سرنڈر کرے اللہ کے سامنے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، آج مجھے اور آپ کو جمعہ ملا ہے تو میں اور آپ خوش نصیب ہیں۔ گزشتہ جمعے میں جو لوگ ہمارے ساتھ تھے، موت کے شکنجے نے ایسا جکڑ لیا کہ منو مٹی کے نیچے دفن کر دیے گئے، ان کا دروازہ بند ہو گیا، عبادتیں وہ نہیں کر سکتے، اللہ کو یاد وہ نہیں کر سکتے، آج کا مقدس دن وہ نہیں پا سکتے۔ چنانچہ ہم اللہ کے شکر گزار بننا چاہیے کہ اللہ تو ہماری زندگی میں ایک معتبر دن کو لایا ہے، آج کے دن ہمارے لیے مغفرت کا سامان کر دے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، جس طرح سے آپ تمام نے سوشل میڈیا سے اس بات سے آگاہ ہو گئے کہ آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان منتخب کیا گیا ہے، آؤ مستقبل کی فکر کریں۔ اللہ اکبر، یہ ایک ایسا نکتہ ہے عزیزان محترم جس کو میں نے اور آپ نے فراموش کر کے رکھ دیا ہے۔ مستقبل میری اور آپ کی نظر میں کیا ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی نظر میں کیا ہے، رسول اللہ نے مستقبل کی فکر کرنے کی کیسی ترغیب دلائی ہے، یہ آج کے اس خطبے میں اور آپ سن سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور کچھ نصیحتیں ہم سب مل کر کے حاصل کریں گے اور اپنے اعمال پر نظر ڈال کر دیکھیں گے کہ کہیں میرے یہ ناکارہ اعمال مجھے جہنم کی طرف تو نہ لے جا رہے ہوں، کہیں میرے اچھے اعمال مجھے جنت کا مستحق بنا رہے ہوں۔ یہ میرے اور آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہونا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ابھی ہم نے آپ کے سامنے خطبے کے بعد جو آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 1 کہا گیا، سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 1۔ جیسے ہی آپ جو ہے سورہ انبیاء کی ابتدا کریں گے، پہلی آیات آپ کو یہی ملے گی کہ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون۔ ہم نے توجہ نہیں دی کبھی، ہم نے اس بات کی طرف غور و فکر کیا نہیں کبھی
ہم نے اپنے آپ کو سوچنے پر مجبور نہیں کیا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور یہ لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. کب کہی اللہ نے بات؟ 1450 برس کا عرصہ گزر گیا. اس آیت کو نازل کیے ہوئے، اترے ہوئے، بھیجے ہوئے، لوگوں کی نصیحت کے لیے لائے ہوئے، کلام اللہ میں محفوظ کیے ہوئے، لیکن میں اور آپ ہیں قرآن کے جاننے اور ماننے والے، گھروں میں قرآن رکھنے والے. آج اسی آیتوں سے میری اور آپ کی غفلت برتی ہوئی ہے. آؤ، مستقبل کس کو کہا جاتا ہے؟ مستقبل کی تیاری کیا کرنی ہے؟ اللہ نے اس دنیا کو بسانے کی بات آئی تو کہا فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں ہم نے تمام کائنات کو بنا کے رکھ دیا ہے. ختم کرنے کی باری آئی تو اللہ نے کہا کل من علیہا فان. تمام کی تمام کائنات کو، ساری زمین و آسمان کو، ستاروں کو، سورج کو، جو ہے چاند اور ستاروں کو، سب کو جھڑا کے رکھ دیں گے اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے. اللہ نے ایک جھٹکے کی بات کی. بنانے کی باری آئی تو 6 دن کہا، مٹانے کی باری آئی تو کہا کہ جھٹکے کے ساتھ ختم کر دیا جائے گا. سورہ زلزال جس کی گواہی دیتا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها. اللہ اکبر. ایک خطرناک جس کی پیمائش تم کر نہیں سکو گے، تمہاری ساری مشنریاں فیل ہو جائیں گی، اور اللہ ایک زوردار خطرناک جھٹکے سے ایک ریاست، ایک محلہ، ایک شہر، ایک ملک نہیں، ساری دنیا کو ہلانے کی بات کر رہا ہے. ساری دنیا کو ہلا کر ختم کر دے گا اللہ رب العزت. یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا مستقبل. اللہ اکبر. آج ہم نے مستقبل کی مثال کیا بنا کے رکھی بھائی؟ غور کرنے کی بات ہے. کیا مستقبل ہے ہمارا؟ ابھی کیا ہے مولوی صاحب، بچے کی عمر خالی 24 سال ہے، ابھی آخری سال چل رہا ہے، اس کی مستقبل کا معاملہ ہے نا. اچھا پڑھا لیں گے، گھر بنا لیں گے، کمائے گا، ہمارے بعد زندگی اچھی گزارے گا. نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ. دھوکے کو مستقبل کا نام ہم نے دے دیا. کرائے کا گھر ہے مولوی صاحب، ابھی تو پلاٹ خریدا ہوں، کچھ پیسے جمع کر رہا ہوں تاکہ آئندہ کی جو زندگی ہے بڑی سکون سے گزرے. دھوکے کی زندگی کو مستقبل بنا لیا ہم نے، جبکہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے ساتھ آنے والی نہیں ہے، یہ چھوٹنے والی ہے، یہ رہ جانے والی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے. جو ختم ہونے والی شے ہے اس کو ہم نے مستقبل کا نعرہ دیا. جو بقا ہے، قائم رہنے والی ہے، ہر انسان کے ساتھ ہونے والا ہے، اس مستقبل کو میں نے اور آپ نے فراموش کر کے رکھ دیا. آؤ اس کم وقت کے اندر میں اور آپ مستقبل کی فکر ایسی کریں کہ انشاءاللہ کوئی امت محمدیہ کا فرد، عورت ہو یا مرد، جوان ہو یا بوڑھا، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، جہنم کے دروازے تک نہ پہنچنے پائے بلکہ جنت کا مستحق بن جائے. یہ فکر میری اور آپ کی ہونا، میرے آقا کی فکر یہ تھی پوری زندگی. یہی سوچ کہ انسانیت کیسے سدھر جائے، کیسے انسانیت کے اندر سے بگاڑ ختم ہو جائے، کیسے انسانیت اللہ کے حکموں کی پابند بن جائے، کیسے میری امتی قرآن کے جو نا شہدائی بن جائے. میرے نبی کی فکر تھی. اور آج میری ساری کی ساری فکر صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک میری فکر یہ ہے کہ کیا خریدوں، کیا بیچوں، کیا لاؤں، کیا دوں. آج تو نہیں ہے، کل ہوگا. نقصان ہو گیا تجارت میں، بلڈ پریشر ہو گیا، شوگر آ گئی. داماد ستا رہا ہے بیٹی کو، پتہ نہیں کیا کرنا ہے. بہو آ گئی ہے گھر میں، ظلم کر رہی ہے، کیا کرنا ہے. یہ تمام بیہودہ اور بیکار کے نکات کے اوپر میری اور آپ کی زندگی آ کر ٹک گئی. عزیزان محترم، کیا ہم نے کبھی رسول اللہ کی زندگی کا مشاہدہ کیا ہے سیرت النبی کے آئینے میں؟ کیا ہم نے کبھی صحابہ کرام کی زندگیوں کو ٹٹول کر دیکھا ہے؟ ان کا مستقبل کیا تھا، کیا سوچ تھی مستقبل کے بارے میں؟ اور میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جاننے اور ماننے والوں کو مستقبل کی فکر کیسی دلاتے تھے آپ؟ ہم نے چھوڑ دیا. آج تذکرے نہیں ہوتے. مسجد میں بھی اگر ہے تو بڑے ادب کے ساتھ. دیکھ دیکھ کے طبیعت بڑی بیزار ہو گئی ہے کہ ایک فون ہاتھ میں آ گیا، جیسے ہی السلام علیکم کا نعرہ بلند ہوگا دو طرف، ویسے ہی ذکر و اذکار چھوڑ کر انسان فون میں لگ جائے گا. کون کیا بھیج رہا ہے، کون کیا دے رہا ہے، کون کیا لے رہا ہے. استغفر اللہ ربی. اللہ نے بہترین موقع دیا. نبی کے ذریعے سے 5 وقت کی نمازیں مستقبل کی فکر یاد دلاتی ہیں. 5 وقت کا ذکر و اذکار جہنم سے بچا کر جنت میں لے جاتا ہے. اور قرآن کی تلاوت میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت میں شہرت دلاتی ہے، عزت دلاتی ہے، بے عزتی سے بچاتی ہے. لیکن آج یہ سارے امور چھوڑ کر میری اور آپ کی زندگی ہماری ڈگریوں پر رہ گئی، کالجوں پر رہ گئی. آج کل تو جو ہے نا رقوں پر بڑا شان سے لکھا جا رہا ہے کہ بیٹی کو ہم نے فلانی ماسٹرز کی ڈگری دلائی ہے فلانے کالج سے، بچہ فلانا پڑھا ہوا ہے.
یہ آنکھ دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے کہ رقعے کے اندر یہ لکھا ہو کہ میری بیٹی عالمہ اور حافظہ ہے، فلاں مدرسے کی مدرسہ ہے، یہ دین کی تبلیغ کرتی ہے، یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتی ہے، یہ لوگوں کو برائی سے بچاتی ہے، اس کا نعرہ ہم نے رخوں سے برخاست کر دیا۔ میرا بیٹا داڑھی منڈا ہوتا ہے اور بڑی ڈگری اس کے پاس ہوتی ہے تو سارے خاندان کے اندر اس کا مستقبل بتایا جاتا ہے کہ کاغذ کے ٹکڑے میں ہم مستقبل کو ڈھونڈ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا اتنا بڑا ماسٹر بن چکا ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر سب سے پہلا رینک لایا ہے، امریکن فلوینسی کے اندر بات میرا بیٹا کرتا ہے۔ کوئی ہے میرے بیٹے کا ہاتھ پکڑنے والا؟ اسی بیٹے سے پوچھا گیا قرآن پڑھنے آتا ہے تو منہ لٹکائے گا، طہارت کے مسائل معلوم تو منہ لٹکائے گا، نماز کے مسائل تو منہ لٹکائے گا، کلمے کے جو ہے نا فضیلت کیا ہے بتاؤ، مسائل کیا ہے تو منہ لٹکائے گا، اسے کچھ نہیں معلوم۔ دنیا کو ہم نے مستقبل سمجھ بیٹھا ہے۔ مستقبلی تیاری اگر کرنا ہو تو 8 سوالات پر مشتمل ہے ہمارا مستقبل۔ اس کی تیاری کیا ہے ہمارے پاس؟ ڈسکشن نہیں ہے، گروپ میٹنگ نہیں ہے، نماز کے بعد باہر جا کے 2 گھنٹے ٹھہریں گے سڑک کے اوپر، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ حالات پر کیا نظر رکھی جائے، حالات کو کیسے بدلا جائے، روٹھے ہوئے رب کو کیسے راضی کیا جائے، علم کیسے حاصل کیا جائے، قرآن نہیں آتی کیسے پڑھا جائے۔ یہ ختم ہو گیا ہمارے پاس سے۔ ہمارے بچپن میں تھا، عقیدے شاید ہمارے خراب تھے ہو لیکن سسٹم تھا بڑا اچھا، لیکن آج علم عام ہو گیا، تمام کی تمام انسانیت بلک کر کے بھٹک کر کے رہ گئی۔ آؤ مستقبل کی فکر کر کے دیکھتے ہیں کیا ہم نے اس کی تیاری کی ہے۔ انسان زندہ ہوتا ہے، نام سے پکارا جاتا ہے، انسان کا انتقال ہوتا ہے۔ شکیل احمد کا انتقال ہو گیا، جیسے ہی انتقال کی خبر پھیلی آنن فانن، لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ شکیل صاحب کو کب لا رہے ہیں، شکیل صاحب کو کہاں دفنا رہے ہیں، شکیل صاحب کی نماز جنازہ کہاں ہوگی، نہیں کہے گا۔ سب سے پہلے میرا مستقبل مجھے لوٹ کر کھا جائے گا، دنیا کی فکر میں تھا، میرا نام بدل کر ہو جائے گا میت، ڈیڈ باڈی۔ اب کوئی آپ کو نام سے پکارنے والا نہیں ہے۔ یہاں سے ہمارا مستقبل شروع ہوتا ہے، اس کی تیاری مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ پوری دنیا کے حالات اور واقعات یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان بگڑ گیا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا ہے، فلسطین تباہ ہو گیا ہے، غزہ کو تباہ کیا جا رہا ہے، مسجد اقصی کو ڈھا دیا جا رہا ہے، اور ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ہو رہا ہے۔ ہم تماش بین بنے بیٹھے ہیں، ہماری مستقبل کی فکر ختم ہو گئی۔ انسان مرتا ہے، نہلا دھلا کر، اچھا کفن پہنا کر، خوشبو لگا کر، لوگ دھیرے دھیرے دوست احباب کشاں با کشاں ایک گڑھے میں ڈال آتے ہیں جس کو خبر کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! ذرا سا انسان کے کپڑوں کو دنیا میں اگر دھبا لگ گیا تو 50 دفعہ جھٹک جھٹک کر کہے گا کہ ہائے کیا ہو گیا بھائی، کپڑے خراب ہو گئے۔ لیکن وہی صاف کفن کے اوپر آپ کے جسم پر منوں کی مٹی ڈال دی جا رہی ہے، آپ ہچ نہیں کر سکتے۔ اب دفنا دیا گیا، دوست احباب بھی آ گئے، بیٹے بھائی بھی آ گئے، رشتے دار بھی آ گئے، آخری جاننے اور ماننے والا بھی خبر میں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں تنہا لیٹا ہوں، مستقبل میرا یہ ہے، میں تنہا لیٹا ہوں۔ اب 2 فرشتے آ گئے میرے پاس، سوالات کرنے کے لیے آ گئے۔ 3 سوال خبر کے بڑے خطرناک ہیں، اس کی فکر مجھے اور آپ کو 24 گھنٹے کرنی ہے۔ اس میں اطمینان میں نہیں رہنا ہے کہ ہاں بھائی بہت نمازیں پڑھتا تھا، بہت قرآن پڑھتا تھا، ذکر بھی کرتا تھا، صدقہ خیرات بھی کرتا تھا، نام تھا میرے محلے کے اندر کہ میں کوئی نماز ضائع جانے نہیں دیتا۔ لیکن یاد رکھنا، یہ اطمینان والی جو زندگی ہماری ہے نا، یہ تباہ کن زندگی ہے۔ خبر کا پہلا سوال ہوگا تیرا رب کون ہے؟ اللہ اکبر! انسان ساری زندگی رب کا کھاتا ہے، رب کا پہنتا ہے، رب کی سانس لیتا ہے، رب کا جسم ہے، رب کی خواہش ہے، رب کی بیوی ہے، رب کی اولاد ہے، رب کا روپیہ ہے، رب کا پیسہ ہے، اسی کے ساتھ غداری کر کے زمین پر زندگی گزارتا ہے۔ نبی کی سنت کو اپنے چہرے سے گھونٹ گھونٹ کر نکال بھی دیتا ہے۔ حرام مت کھاؤ کا نعرہ قرآن نے بلند کیا، گٹکا اس زمین پر کھاتا ہے، سگریٹ اس زمین پر پیتا ہے، شراب اس زمین پر پیتا ہے۔ فکر کہاں ہے کہ رب کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کون رب کون ہے؟ آخر تیرا رب کون ہے؟ اس کی تیاری مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ اگر اس میں فیل ہو جاتا ہے انسان تو ناکامی کی صورت دیکھنی پڑے گی، قبر تنگ کر دی جائے گی، سانپ اور بچھوؤں کا گڑا بنا دیا جائے گا، آگ ہمارے گلے میں بھر دی جائے گی۔ لہذا یہ مستقبل، سب سے پہلا سوال مستقبل کا یہ ہے کہ تم کیا پڑھ کے آئے تھے میاں، کتنی ڈگری تھی میاں، امریکہ کو کئی کو نہیں گئے میاں، 2 گھر بنائے میاں، اتنی بڑی کمائی پہ تو 4 گھر ہونا تھا میاں، تمہاری بیوی ایسی ہونا تھا میاں، تمہارے ماں باپ کو ایسا رکھنا، یہ نہیں پوچھا جائے گا میرے بھائی۔ مستقبل کی فکر کرنا ہے تو رب کون ہے؟ آخر کیا تعریف ہے رب کی ہمارے سامنے؟ کیا تعریف ہے؟ خوش رہو تو رب کو بھول جاتے ہو، پریشانی آئے تو اسی رب سے مانگ بھی لیتے ہو۔ عجیب سا فلسفہ ہمارا ہے۔ ایک مستقبل کی تیاری کیجئے کہ رب کون ہے، جاننے کی کوشش کیجئے۔
قرآن کے 30 پاروں سے اٹھا کر جاننے کی کوشش کیجئے, رسول اللہ کی سیرت سے جاننے کی کوشش کیجئے, صحابہ اور صحابیات کی سیرت سے جاننے کی کوشش کیجئے کہ رب ہے کون آقا. نمبر 2 سوال ہوگا, اللہ اکبر, آج انسان لڑ رہا ہے, میرا دین یہ ہے, میرا دین یہ ہے, میرا دین یہ ہے, میں یہ مسلک کا ہوں, میں یہ مطلب کا ہوں, لیکن قبر میں سوال ہو رہا ہے, میاں ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارا دین کیا تھا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میرا دین حنفی تھا, مالکی تھا, شافعی تھا, یا جو ہے نا صوفیانہ تھا, یا چشتیہ قادریہ نقشبندیہ تھا, یا مہدویہ کا تھا, رافضیت کا تھا, کون سا دین تھا تیرا آخر؟ میں کہوں گا ان الدین عند اللہ الاسلام, وہ دین جو اللہ کو پسند تھا, اسلام. اس کی تیاری کرنا ہے. کیا ہے اسلام آخر؟ کیا جانا ہم نے اسلام کو؟ اسلام کے صرف 5 پلر معلوم, اس کے آگے اسلام کچھ بھی نہیں معلوم. بات ختم, زندگی آ کے رک گئی, مستقبل کی فکر ختم ہو گئی. یہ دوسرے سوال کی تیاری مجھے کرنا ہے, مستقبل میرا اچھا بننا ہے تو, جنت حاصل کرنا ہے تو, نبی کے دست حق پرست سے کوثر کا پیالہ لینا ہے تو, شفاعت جلدی ہونا ہے تو, جنت میں نبی کا رفیق اور پڑوسی اگر بننا ہے تو, پھر یہ سوالات کی تیاری مجھے اور آپ کو کرنا ہے. یہی میرا اور آپ کا مستقبل ہے, اس کی فکر میں جمع ہونا ہے. نمبر 3, وہ شخصیت جو تیرے درمیان میں, تمہارے درمیان میں بھیجی گئی تھی نا میاں, کام تھے وہ, کیا جانتا ہے ان کے بارے میں؟ اللہ اکبر. جو بندہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے نا, یہ نہیں آئی لو محمد, نہیں چلے والا ہے, یہ نہیں چلنے والا ہے. داڑھی مون کے نبی سے محبت, پینچے لٹکا کر زمین پر محبت, خبروں پر سر جھکا کر نبی پر محبت, سال میں ایک دفعہ نبی کے نام کا جلوس نکال کر محبت, بے نمازی بن کر نبی سے محبت, قرآن چھوڑ کر نبی سے محبت. اس کی زبان سے نہیں نکلے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی تھے, نہیں نکال سکتا ہو. یہ مستقبل کی فکر ہے مسلمانوں, یہ مستقبل کی تیاری ہے میری اور آپ کی. وہاں نہ دوست کام آئے گا, نہ ماں باپ کام آئے گا, نہ اور بیوی اور اولاد کام آئے گی. میرے اور آپ کے نیک اعمال وہاں پر کام آئیں گے. تو فکر مجھے اور آپ کو اگر کرنی ہے مستقبل کی خبر کے, یہ 3 سوالات کی کر لینی ہے. اور 5 سوالات بڑے کربناک, ماحول بھی کربناک, ماحول بھی خطرناک, اور سوالات بھی بڑے خطرناک. جواب دینا ہے. اگر آپ ایگزام دیتے میں بیٹھے ہیں, 10th کا ایگزام دے رہے ہیں, کوسچن پیپر آپ کے سامنے آیا اور اس پر ہیڈنگ بنا دی گئی, نیچے دیے گئے 5 سوالات کے جوابات پورے لکھو. میں نے 4 لکھ دیا اور 1 میں فیل ہو گیا تو میری زندگی فیل ہو جائے گی. 5 کے 5 لکھنا ضروری ہے آپ کے لیے. اللہ اکبر. میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو یاد دلائی مستقبل کیا ہوتا ہے. کل تم آ کر اپنے خبروں سے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہو گے. اللہ رب العزت جس زمین پر آج اطمینان سے چل رہے ہیں, سو رہے ہیں, نیند مکمل کر رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, کل یہی زمین کو اللہ حکم دے گا اور کہے گا اے زمین چمٹ لے, روک لے, انہیں نکلنا نہیں کوئی یہاں سے. زمین میگنیٹ والی بن جائے گی, پیر زمین میں دھس جائیں گے اور نکل نہیں پائیں گے. حکم ہوگا, زمین جکڑ لی گئی ہے, حکم ہوگا کہ یہ 5 سوالات کے جوابات دو اور یہاں سے تم اپنا راستہ ناپ کے جاؤ. اللہ اکبر. کیا ہم نے کبھی ٹھنڈے دل سے آنکھ بند کر کے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے ان سوالوں کی تیاری کے لیے جستجو کی ہے؟ ان سوالات کی تیاری میں کوئی فکر کی ہے؟ اللہ اکبر. آج ایگزام ہونا ہوتا ہے, 1 دن پہلے پیپر لیک ہو جاتا ہے تو پیپروں میں آتا ہے کہ ایگزام پوسٹ پون کر دیا گیا, آگے بڑھا دیا گیا, پیپر لیک ہو گیا ہے, پیپر لوگوں کے درمیان میں وقت سے پہلے آ گیا ہے, اب یہ ایگزام نہیں ہوگا, تب اس کے سوالات کو بدل کر لایا جائے گا. یہ دنیا کا امتحان ہے. قربان جائیے میرے نبی پر جس پر اللہ نے قرآن کا نزول کیا, اور ہم نبی کے امتی ہونے کے ناطے اللہ نے رحم کا وہ معاملہ کیا کہ نبی کو سوالات بھی بتا دیے, جوابات بھی بتا دیے, پیپر کو لیک بھی کر دیا, اور سوالات میں تبدیلی کوئی نہیں. تیاری کر لو, تیاری کرو, بس حکم دیا گیا. پہلا سوال کیا ہوگا بھائی؟ اللہ اکبر. تھرا جانے کی ضرورت ہے. یہ ڈر لگتا ہے دوست, بتاتے بتاتے ڈر لگتا ہے, پڑھتے پڑھتے ڈر لگتا ہے, سناتے سناتے ڈر لگتا ہے کہ اللہ پوچھے گا مجھ سے میری زندگی کے 50 سال, 60 سال, 70 سال, 30 سال, 35 سال, 100 سال کا عرصہ زمین پر جینے کے لیے گزار دیا, 100 سال کی عمر کہاں پر گزاری بتا میں. اللہ حساب دے. اب کون پوچھ رہا ہے؟ خالق کائنات, مالک ارض و سما, کن فیکون کا مالک, جو ہر بھید ہر چیز کو جاننے والا ہے, وہ رب پوچھ رہا ہے پوری عمر کہاں پہ گزاری, ذرا بتاؤ میاں. دے سکیں گے جواب؟ کیا کہیں گے اللہ کو, رب کو کیا کہیں گے, کیا جواب دیں گے کہ اللہ کمانے میں گزار دیا,
बच्चों का धोखे का मुस्तकबिल बनाने में गुजार दिया, बीवियों को खुश रखने में गुजार दिया, माँ बाप को अच्छी ज़िंदगी देने में गुजार दिया, ख़ानदान में मोहल्ले में सबसे मालदार होने की जुस्तजू और जुर्रत करते हुए जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजारे, ये जवाब देंगे? अल्लाहु अकबर। पूरी उम्र का हिसाब देना है, कहाँ से लाओगे? एक दिन की ज़िंदगी का कभी मुहासेबा कर लेना अपने ऊपर। सुबह फजर से लेकर रात को सोने तक बिस्तर पर सर रखे एक दिन की ज़िंदगी का मुहासेबा करके देखना कि मेरी ज़िंदगी किधर जा रही है। गर्ज कहने का मकसद ये है अजीज़ान मोहतरम, पूरी उम्र का सवाल तो होगा। इस उम्र में से एक सवाल बड़ा उम्दा होगा अजीज नौजवानों, जो तुम्हारी ज़िंदगियाँ इंस्टाग्राम पर गुजर रही है, स्नैपचैट में गुजर रही है, फेसबुक यूट्यूब में गुजर रही है, बेकार की शय में तुम्हारी ज़िंदगियाँ जवानियाँ गुजर रही है। अल्लाह सवाल करेगा और पूछेगा, ए जवान, उम्र का हिसाब तो है, तेरी जवानी कहाँ गुजारा यार? किधर गुजरी तेरी जवानी? चबूतरे पे लोगों के छोटे छोटे कपड़े पहन के देखने में गुजार दी, माँ बाप की नाफरमानी में गुजार दी, बच्चियों से गैर महरमों का हाथ लगा लगा कर गुजार दी, गैर महरमों से जो है चैटिंग करते करते गुजार दी। क्या जवाब देंगे दोस्त? क्या जवाब देंगे? कोई पीर, कोई वली, कोई ख़ानदान का बुजुर्ग, ये हत्ता ये कि कोई नबी भी मेरी और आपकी ताहीद में नहीं आएगा। ये सवाल मुझे और आपको देना है कि जवानी कहाँ पर गुजारी बता? अल्लाह की बारगाह में गुजारी, अल्लाह को ना जो है राज़ी करने में गुजारी, नमाजों में गुजारी, किधर गुजारी तो बता तो सही ना। अल्लाह अकबर। इसकी तैयारी मुस्तकबिल की मुझे और आपको करना है। जिस नौजवान साथियों, आज आपकी ज़रूरत है इस्लाम को। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ इस खुतबे से कि आप लोगों की बहुत शदीद ज़िम्मेदारी जो है ना, ज़रूरत है इस्लाम को, ईमान को बचाने के लिए, इस्मतों को बचाने के लिए, मदरसों को बचाने के लिए, मसाजिद को बचाने के लिए, मुसलमानों पर होते हुए जुल्म को रोकने के लिए आज तुम्हारी जवानियों की ज़रूरत है। और तुम बाज़ारों में घूम कर अपनी जवानी गुजार रहे हो। मुस्तकबिल नहीं है, मुस्तकबिल वो है जो अल्लाह को राज़ी करने में गुजार दे। नंबर 2 सवाल। नंबर 3 सवाल होगा, जो इल्म हमने तुझे दिया था उससे कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया, कितने लोग इस्तिफ़ादा हासिल करे, कौन है जो तेरे इल्म से जो है ना राह रास्त पर आया हो? ये सवाल भी होगा। हम इल्म वाले हैं तो हमारी फ़िक्र होनी चाहिए कि मेरे पड़ोसी में रहने वाला बगैर इल्म का है, मैं वक्त निकाल कर उसे कुरान पढ़ना सिखा दूंगा, हदीस पढ़ना सिखा दूंगा। मेरे मोहल्ले वाले इल्म जो है अनपढ़ है, उन तक मैं इल्म को पहुंचा दूंगा और लोगों को तौहीद और रिसालत और आखिरत का पैगाम देकर इस दुनिया से जाऊंगा। इल्म वाले हो तो इल्म का फ़ायदा भी होना चाहिए। अल्लाह सवाल करेगा। 3 सवाल के इल्म कहाँ, क्या हासिल किया था, कितना फ़ायदा पहुंचाया था। नंबर 4 सवाल होगा, माल कहाँ से कमाया था। यह बड़ा ख़तरनाक सवाल है। जोड़े की रकम से कमाया था, जहेज़ लेकर के कमाया था, लोन लेकर के घर बना करके कमाया था, लोगों का नाहक कत्ल करके कमाया था, एक एक प्लाट को 4-4 लोगों को बेचकर कमाया था, लोगों पर जुल्म करके कमाया था। माल कहाँ से कमाया था बता? क्या जवाब देंगे दोस्त? क्या जवाब देंगे अल्लाह के पास? ये फिक्र मेरी और आपकी ख़त्म हो गई, तभी तो हम भटक करके रह गए। 5वां सवाल होगा, माल कहाँ पे खर्च किया। आज तो मामला ये है, मुसलमानों का माल 3 जगह बड़े गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। एक तालीम के नाम पर, एक तालीम के नाम पर जो तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत में घाटा घोटाला है, उस तालीम के नाम पर लाखों रुपए तुम खर्च कर रहे हो। मुसलमानों का पहला पैसा यहां खर्च हो रहा है। दूसरा पैसा बीमारियों पर खर्च हो रहा है, शुगर के नाम पर, कमर के दर्द के नाम पर, आज़ा शिकनी के नाम पर, दिल की रगे खोलने के नाम पर, गुर्दों को बदलने के नाम पर, अपनी सेहत को बचाने के नाम पर दूसरा पैसा मुसलमानों का खर्च हो रहा है, तो वो जो ना सेहत की फिक्र में ख़त्म हो रहा है। 3 पैसा मुसलमानों का अगर खर्च हो रहा है तो शादी ब्याह में खर्च हो रहा है। एक ही दिन 5-6 घंटे 7 घंटे की महफिल, उसमें हम 25 से 30 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। कहाँ से आया ये माल? कहाँ खर्च हो रहा है माल? तुम्हारे मोहल्ले में बीमार लोग हैं, तुम्हारे मोहल्ले में बहुत दिन से गोश्त नहीं खाया लोग हैं, तुम्हारे मोहल्ले में बीमार लोग हैं, तुम्हारे मोहल्ले में 2-2 3-3 महीने का किराया ना देने पर मकानदार घर से निकालने की धमकी देकर वो गरीब परेशान हाल है। तुम्हारे मोहल्ले में लंगड़े और लूले हैं, तुम्हारे मोहल्ले में अंधे और अपाहिज हैं। तुम उनकी फिक्र करने की बजाय अपनी ज़ात पर पैसा खर्च कर रहे हो। ये 3 मुकामात ऐसे हैं जहां मुसलमान अपना पैसा खर्च कर रहा है। गर्ज करने के कहने का मकसद ये है कि 3 सवालात खबर के हैं, रात दिन फिक्र करने में लगा देना, रात दिन सोचने में लगा देना कि माजरा क्या है, क्या इन 3 सवालों की तैयारी मैं कर चुका हूं या नहीं, कहीं इन 3 सवालों के अंदर कुछ आगे पीछे तो नहीं। इसकी तैयारी करना है, फिर मुस्तकबिल मेरा
میدان حشر میں جا کر ختم ہوگا، جہاں مجھے 5 سوالات کے جوابات دینا ہے، اس کی تیاری کرنا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا مستقبل ہے۔ اس مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے جو کچھ میں کر سکتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ اپنے مال کے دروازے کھول دینے چاہیے۔ سونا اور چاندی بیوی کے پاس 20 تولے ہے تو نکال کر کہنا چاہیے کہ بیوی 2 تولے میں تمہاری زندگی گزر جائے گی، 18 تولے اللہ کے گھر کو دیتے ہیں، لاؤ۔ ہے یہ ہمت؟ کون کرے بھائی؟ کہاں سے کمایا، کہاں سے خرچ کیا؟ علم حاصل کیا، پھر بھی خبر پرستی برقرار ہے، پھر بھی جہالت برقرار ہے، پھر بھی قتل ناحق برقرار ہے، پھر بھی بے جا رسومات برقرار ہے۔ علم کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ جوانوں اٹھو، یہ صدی تمہاری ہے۔ اب اگر نہیں اٹھو گے آنے والی نسلیں تم کو کوسیں گی۔ یاد رکھنا، ان کے پاس وسائل بھی تھے، ذرائع بھی تھے، وقت بھی تھا، انہوں نے ہمیں کھائی میں ڈھکل کر کے گیا ہے۔ لہٰذا وہ وقت آنے سے پہلے اپنی جوانی کو بچاؤ۔ اور ان سے بھی میں کہوں جن کی عمریں آج جو ہے نا ہمارے جیسی 65-70 سال کی ہو گئی ہے، میں ان سے بھی ادباً گزارش کروں میرے بزرگوں سے کہ جو ہے نا اٹھیے اور قوم کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے کھڑے ہو جائیے، تاکہ اللہ کے پاس جواب دہ نہ ہو سکے کہ اللہ میری عمر تو اوباشی میں گزر گئی، کھیل کود میں گزر گئی، بیکار کی باتوں میں گزر گئی۔ لہٰذا یہ 8 سوالات کے جوابات مجھے اور آپ کو تیار کرنا ہے، اپنا مستقبل بہتر بنانا ہے، وہ مستقبل جس میں بڑی بڑی آنکھوں والے خوبصورت ہو رہے ہیں۔ اللہ نے سورہ رحمان میں گواہی دے کر کے کہا ایسی خوبصورت ہو رہے ہیں کہ جن کو کسی جن اور انسان نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، ہم نے تمہارے لیے مقرر کر کے رکھے ہیں۔ یہ میرا مستقبل ہے۔ جنت کی شہد کی نہریں میرا مستقبل ہے، دودھ کی نہریں میرا مستقبل ہے، اور وہ مشک اور عنبر کی اٹھائی ہوئی دیواریں وہ خوشبو میرا مستقبل ہے، اور جنت میں بچھائے گئے گدے اور لگے ہوئے گاؤ تکیے میرا مستقبل ہے، اور وہ زنجبیل کی شراب میرا مستقبل ہے۔ یہ مستقبل کو چھوڑ کر یہ دنیا کی فکر میں اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے۔ عزیزان محترم، آؤ 5 وقت جمعے کے جیسا مسجدوں کو بھر دیں انشاءاللہ العزیز۔ پھر دیکھنا انشاءاللہ تعالی یہ جو ظالمانہ کاروائیاں، یہ بلڈوزر کی کاروائیاں، یہ مسلمانوں کو جیل میں ڈالنے کی کاروائیاں، یہ مسلم بچیوں کے برقعے چھیننے کی کاروائیاں جو ہو رہی ہیں نا، ہم اگر انشاءاللہ فجر سے لے کر عشاء تک اسی طریقے سے مسجدوں کو اگر بھرنے والے اگر بن جائیں انشاءاللہ، تو دشمن ایسے ہی ہمارے سامنے سرنڈر ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ یہ دنیا کی فکر ہمارے دلوں سے نکال کر آخرت کی فکر ہمارے اندر بھر دے، ہمارے آئندہ کے مستقبل کو جو ہونے والا ہونے جا رہا ہے ہمارے ساتھ، اس مستقبل کو بہتر بنانے کی ہم کو کوشش کرنے والا بنا دے یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔